ایک بار پھر بات کریں گے۔ گورنر پنجاب نے آئین کے مطابق اجلاس بلایا ہے۔ کہنا ہے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا تحریک عدم اعتماد معاملے پر 4 بجے اجلاس بلانے کا وقت ہے۔ اجلاس نہ بلایا گیا تو گورنر پنجاب نیا نوٹیفیکیشن جاری کریں گے۔ گورنر پنجاب کے نئے نوٹیفیکیشن کے بعد پرویز الہی وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے۔ اعتماد کا ووٹ نہ لینے پر نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا۔ اتحادی جماعتوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کا فیصلہ نون لیگ کرے گی۔ نون لیگ پنجاب میں اکثریتی جماعت ہے۔ ممکنہ طور پر حمزہ شہباز ہی وزیر اعلیٰ کے لیے ہمارے امیدوار ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے خود کہا ہے کہ میری پارٹی کے 99% لوگ اسمبلی نہیں توڑنا چاہتے۔ یہ کہنا ہے رانا ثناءاللہ کا۔ انہوں نے کہا کہ آئین سے مزاحمت نہیں کی جا سکتی۔ آج 4 بجے سے پہلے گورنر پنجاب کوئی بھی حکم جاری نہیں کر سکتے۔ آئین سے مزاحمت نہیں کی جا سکتی، یہ کہنا ہے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا۔ انہوں نے کہا کہ مزاحمت جاری رہی تو آرٹیکل 234 کے تحت گورنر وفاق کو گورنر راج کا کہہ سکتے ہیں۔ ڈی نوٹیفائی ہونے پر پرویز الہی بطور وزیر اعلیٰ اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتے۔ 4 بجے تک آئین کے تحت گورنر پنجاب کوئی قدم اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، انہوں نے کہا کہ 2 سے 3 روز سے جو ہمارا موقف ہے ان کے پاس نمبرز پورے نہیں۔ ان کے پاس اسمبلی میں اس وقت 186 کے بجائے 170 کے قریب نمبرز ہیں۔ یہ کہنا ہے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا، جن کا یہ بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ گورنر پنجاب نے آئین کے مطابق اجلاس بلایا ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا تحریک عدم اعتماد معاملے پر 4 بجے تک اجلاس بلانے کا وقت ہے۔ اجلاس نہ بلایا گیا تو گورنر پنجاب نیا نوٹیفیکیشن جاری کریں گے۔ گورنر پنجاب کے نئے نوٹیفیکیشن کے بعد پرویز الہی وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ اعتماد کا ووٹ نہ لینے پر وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا۔ اتحادی جماعتوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کا فیصلہ نون لیگ کرے گی۔ نون لیگ پنجاب میں اکثریتی جماعت ہے۔ ممکنہ طور پر حمزہ شہباز ہی وزیر اعلیٰ کے لیے ہمارا امیدوار ہے، کہنا ہے رانا ثناءاللہ کا۔ وزیر اعلیٰ نے خود کہا ہے کہ میری پارٹی کے 99% لوگ اسمبلی نہیں توڑنا چاہتے۔ آئین سے مزاحمت نہیں کی جا سکتی۔ آج 4 بجے سے پہلے گورنر پنجاب کوئی بھی حکم جاری نہیں کر سکتے۔ آئین سے مزاحمت نہیں کی جا سکتی۔ آج 4 بجے سے پہلے گورنر پنجاب کوئی بھی حکم جاری نہیں کر سکتے۔ فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس پر مزید بات کریں گے۔ فاروق صاحب، آپ نے گفتگو سنی ہوگی رانا ثناءاللہ کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد معاملے پر 4 بجے تک اجلاس بلانے کا وقت ہے، نہیں بلایا گیا تو گورنر پنجاب نیا نوٹیفیکیشن جاری کریں گے۔ گورنر پنجاب کے نئے نوٹیفیکیشن کے بعد پرویز الہی وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے۔ کیا کہیں گے سر آپ؟ دیکھیں، پہلا ابھی جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی غیر آئینی ہے اور اسپیکر کی رولنگ اس حوالے سے بڑی واضح ہے کہ جب آپ کا ایک اجلاس چل رہا ہے، اس اجلاس کے اوپر دوسرا اجلاس جو ہے وہ کال نہیں کیا جا سکتا، اور اسپیکر نے اس حوالے سے اپنا تمام جو آئینی قانونی ماہرین ہیں ان سے مشاورت کر کے اپنی جو ہے وہ رولنگ سامنے لے کر آئے تھے، اور اب اس کے اوپر اگر یہ کوئی اس قسم کا اقدام کرتے ہیں تو وہ بھی غیر آئینی ہوگا، اور ان کے یہ تمام اقدامات پھر جو ہیں وہ عدالتوں کے اندر چیلنج ہو گئے۔ بنیادی طور کے اوپر تو یہ تو الیکشن سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں نا۔ یہ تو کہتے تھے جی اسمبلیاں تحلیل کریں، انتخابات کروا لیں۔ یہ جن کی آپ ابھی اسٹیٹمنٹ کا حوالہ دے رہے ہیں، میں تو ان کا نام بھی لینا نہیں پسند کرتا، اس وجہ سے انہوں نے بیان دیا تھا کہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں اور آپ انتخابات کروا لیں، الیکشنز کروا لیں۔ تو اب اگر یہ اس قسم کے غیر آئینی اقدامات کریں گے، جو پہلے بھی غیر آئینی طور کے اوپر پنجاب میں یہ وزیر اعلیٰ رہے تھے، اب بھی اگر یہ کام کریں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں میں وہ چیلنج ہوگا۔ اچھا فاروق صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر مزاحمت جاری رہی تو آرٹیکل 234 کے تحت گورنر وفاق کو گورنر راج لگانے کا کہہ سکتے ہیں، اور یہی کہا انہوں نے کہ اگر غیر آئینی مزاحمت جاری رہی تو آئینی راستہ یہی ہے کہ گورنر راج لگا دیا جائے۔ نہیں، دیکھیں، وہ زمانے گئے جب گورنر راج لگا کرتے تھے۔ یہ گورنر راج بھی جو ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہے۔ بنیادی سوال تو یہ ہے کہ پنجاب کی عوام نے مینڈیٹ جو ہے وہ عمران خان کو دیا ہے، اور ہم اگر اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہے ہیں، اس کا راستہ بھی، اس کا اختیار بھی ہمیں آئینی طور کے اوپر ہے۔ اب پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ راہ فرار کون اختیار کر رہا ہے، وہ یہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں آگے لگ کے بھاگ رہی ہیں، اور یہ خوفزدہ ہیں۔ ان کو پتہ ہے انتخابات ہو گئے تو عوام ان کو برے طریقے سے جو ہے وہ مسترد کرے گی۔ اب اگر یہ کوئی غیر آئینی غیر قانونی اقدامات کرتے ہیں تو وہ تمام اقدامات عدالتوں میں چیلنج بھی ہوں گے، وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہوں گے، اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اچھا فاروق صاحب، یہ بھی رانا ثناءاللہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس تو نمبر ہی پورے نہیں ہیں، آپ کے پاس تو 170 کے قریب نمبرز ہیں، 186 نہیں ہیں۔ نہیں، ہمارے پاس نمبر پورے نہیں ہیں، ان کے پاس نمبر پورے ہیں نا۔ انہوں نے عدم اعتماد جمع کروائی ہے تو شوق پورا کریں نا، لائیں 186 اراکین وہاں پہ، کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ابھی عدم اعتماد کے لیے اسپیکر
تحریک ان کی فکس کر رہے ہیں نا ڈیٹ ان کی, تو یہ آ جائیں, اس کے اندر آ کر 186 اراکین پورے کریں, کر لیں عدم اعتماد کا شوق پورا. وہاں ان کے پاس اراکین پورے نہیں ہیں, تو پہلے تو عدم اعتماد جمع ہوئی ہے نا, ووٹ آف کانفیڈنس کا تو بعد میں کہا گیا ہے. تو آ جائیں وہاں آ کر اپنا شوق پورا کر لیں. وہاں بھی ان کو جو ہے وہ شرمندگی اور ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا. ملک کی ان کو فکر نہیں, بنیادی طور کے اوپر ملک پیچھے جا رہا ہے, معیشت تباہ برباد ہو گئی ہے, بنیادی انسانی حقوق جو ہے وہ معطل ہیں, آئے روز نئے سے نئے سرویز آ رہے ہیں, عوام ان سے جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے. یہ اس قسم کے اقدامات کر رہے ہیں جس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, ملک کا نقصان ہو. اچھا یہ بتائیے گا فاروق صاحب, اگر ایسا کوئی نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے گورنر کی جانب سے, تو کیا اس نوٹیفیکیشن کو آپ چیلنج کریں گے کسی فورم پر؟ دیکھیں ابھی تو کوئی ایسا نوٹیفیکیشن آیا نہیں, جب آئے گا تو اس کے اوپر پھر اپنا رد عمل دیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس سے بات کریں گے سینئر اینکر پرسن وسیم بادامی ہمارے ساتھ موجود ہیں. وسیم بادامی صاحب, رانا ثناءاللہ کا بیان سامنے آیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ گورنر پنجاب نے آئین کے مطابق اجلاس بلایا ہے, تحریک عدم اعتماد معاملے پر 4 بجے تک اجلاس بلانے کا وقت ہے. اجلاس نہ بلایا گیا تو گورنر پنجاب نیا نوٹیفیکیشن جاری کریں گے. گورنر پنجاب کے نئے نوٹیفیکیشن کے بعد پرویز الہی وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں یہ جو ایکسپیکٹڈ تھی کہ یہ صورتحال بنے گی, کل رات کے بعد سے, کل شام کے بعد سے صورتحال ایکسپیکٹڈ تھی. الٹیمیٹلی اس کا کیا ہوگا, الٹیمیٹلی یہ معاملہ عدالتوں میں ہی جانا ہے, کیونکہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ آج 4 بجے وہاں پر جو ہے وہ کاف اور پی ٹی آئی ظاہر نہیں ہوگی, نون اور یہ پی ڈی ایم والی جماعتیں یہ لوگ پہنچیں گے, کاروائی نہیں ہوگی, پرویز الہی صاحب نہیں آئیں گے. جب یہ سب نہیں ہوگا تو گورنر صاحب کہیں گے کہ بھائی آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے, میں نے کہا تھا کہ آج کے دن آپ نے اعتماد شو کرنا ہے, آپ نے کام نہیں کیا, ٹو بی دا چیف منسٹر. اس میں آئینی ماہرین کی رائے ڈیوائیڈڈ ہے. اعتزاز احسن صاحب کہیں درمیان میں کھڑے ہیں, شائق عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں صاحب واقعی ایسا ہی ہے, وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے, اور بہت سارے لائرز کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے جیسا رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں. الٹیمیٹلی یہ معاملہ عدالت میں جانا ہے. اس کا مطلب ہے کہ زیادہ کیوس ہونا ہے, اور اب ایک عجیب سچویشن کبھی کبھی بن جاتی ہے, کبھی کبھی کیوس بھی جو ہے وہ کسی پولیٹیکل اینٹی کو سوٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ بھی وسیم بات سامنے آئی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ مزاحمت جاری رہی تو آرٹیکل 234 کے تحت گورنر وفاق کو گورنر راج کا کہہ سکتے ہیں. آپشن یہ سارے اویلیبل ہیں. گورنر راج کا آپشن بہت آسان نہیں ہوگا, یعنی کہ ظاہر آئین میں کچھ حوالوں سے گنجائش نکل آتی ہے, لیکن یہ بہت آسان نہیں ہوگا. لیکن آپشنز اور بھی آئین میں رہ کے بہت سارے ہیں جن آپشنز کے تحت گورنمنٹ کیا اویل کر سکتی ہے, جن آپشنز کے تحت گورنمنٹ اپنے اقتدار کو طول دے سکتی ہے. پاپولیرٹی میں اضافہ نہیں کر سکتی, لیکن یہ کہ بہرحال گورنمنٹ اپنے اقتدار کو طول تو دے سکتی ہے. کیوس اس وقت تحریک انصاف کو سوٹ کرتا ہے. یہ بھی انفارچونیٹ ہے, کبھی کبھی کیوس بھی پولیٹیکل اینٹیز کو سوٹ کر رہا ہوتا ہے. سو ان دیٹ کیس اٹ از اے ون ون سچویشن فار پاکستان تحریک انصاف. لیکن آپشن بہت سارے اور کارڈ ہیں, جس پہ گورنر راج بھی ہے, جس میں فائنینشیل ایمرجنسی بھی ہے, اور بھی کچھ چیزیں. ایسی صورتحال بھی ہے کہ جس کے تحت الٹیمیٹلی پرویز الہی صاحب رہے ہیں, اسمبلیاں نہ رہیں. ایسی پاسبلٹی بھی ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ آ جائے, وہ زیادہ مہینوں تک طول پکڑ جائے. مینی آپشنز آن دا کارڈ. اچھا وسیم, وزیر اعلیٰ کا معاملہ ہر بار عدالت میں ہی حل ہوگا, سیاستدان کیوں نہیں بیٹھتے ان معاملات کو حل کرنے کے لیے؟ یہ انفارچونیٹ ہے. پھر اس کے بعد سیاستدان شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ادارے ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے ہیں. شکوہ تو بجائے کہ سیاستدانوں کی لڑائی میں اداروں کو کوئی غیر آئینی مداخلت کرنی بھی نہیں چاہیے, لیکن ہمیشہ عدالتوں کی طرف سے کامنٹ آتا ہے کہ بھائی یہ سیاسی لڑائی ہے, سیاستدان جو ہے اس کو اپنی حد تک رکھیں. یہ اس معاملے میں پولیٹیکل میچورٹی کا ثبوت نہیں دیا جاتا, اور خود ہی جو ہے وہ محافظ اس طرح کہتا ہے کہ اپنی داڑھی دوسرے اداروں کے ہاتھ میں دیتے ہیں سیاستدان. پھر وہ انکروچ بھی ہوتی ہے ان کی وہ اسپیس. تو یہ تو اب ایسا ہی ہے, جب جس کو جو سوٹ کرتا ہے وہ کام کرتا ہے. پنجاب میں اسپیکر صاحب کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ بھائی تحریک عدم اعتماد نہ ہے, تو وہ اکتوبر سے اجلاس بلایا ہوا اجلاسی آگے وہ اجلاسی ختم نہیں ہوتا. وفاق گورنمنٹ کو سوٹ کرتا ہے کہ جناب فائنینشیل ایمرجنسی لگا کر کام آگے بڑھا دیں, وہ اس کی تیاریاں کر رہی ہیں. تو پھر ایسی کیسز میں پھر عدالتی انٹرفیئرنس تو ناگزیر ہے, کیونکہ جو بھی فریق سے مخالف ہوگا وہ جائے گا عدالت میں اپنے حق کے اصول کے لیے. اچھا, آپ اس تمام جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کا منطقی انجام کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کا منطقی انجام انفارچونیٹلی میں دیکھ رہا ہوں will all result in more political chaos, more political uncertainty, جس کا مطلب ہوگا کہ زیادہ معاشی عدم استحکام, جس کا مطلب ہے کہ عام آدمی کے لیے اچھی خبر نہ ہونا. کیونکہ اس وقت انفارچونیٹلی لگتا ہے کہ سب کا یہ کوئی ڈپلومیٹک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, ایکچولی نہیں ہے, کہ اپنا مفاد, اپنا اقتدار, کسی کو اقتدار کا حصول چاہیے, کسی کو اقتدار کا طول چاہیے,
اس کی اس کا جو شکار ہے سب سے زیادہ وہ ملک کی معاشی صورتحال اور عام لوگ ہیں. اور لگتا یہ کہ ابھی سلسلہ رہے گا وہ اس لیے کہ مستقبل قریب میں ملک عام انتخابات کی طرف جاتا تو نظر نہیں آتا، جس کا مطلب ہے کہ عدم استحکام رہے گا. اب اس میں تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ صاحب اب کرا دیجیے الیکشن تو آ جائے گا استحکام. ٹھیک ہے، ان کا رائٹ ہے الیکشن کی ڈیمانڈ کرنا، لیکن گورنمنٹ کا بھی، آپ گورنمنٹ سے باقی چیزوں پہ اختلاف کریں، لیکن یہ رائٹ ہے کہ جو بھی حکمران وقت وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ الیکشن اس سے کب کروانے ہیں. تو گورنمنٹ کو بھی اس کی پرواہ نہیں ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اس کی اگر کوئی کاسٹ ہے تو ہمارا تو رائٹ ہے الیکشن جب چاہیں کروائیں تو ہم نہیں کروائیں گے. تحریک انصاف کوئی پرواہ نہیں ہے کہ بھائی وہ کہتے ہیں ہمارا رائٹ ہے الیکشن ڈیمانڈ کرنا. جی ٹھیک ہے وسیم، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہے بیورو چیف اسلام آباد خاور گھومن ہمارے ساتھ موجود ہیں. خاور صاحب، تحریک اعتماد 4 بجے تک اجلاس بلانے کا وقت ہے. اگر نہیں بلائے گا اجلاس تو گورنر پنجاب نیا نوٹیفیکیشن جاری کریں گے، اور گورنر پنجاب کے نئے نوٹیفیکیشن کے بعد پرویز لائی وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے، یہ کہنا ہے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ جی بالکل صحیح ہے، وفاقی حکومت کے پاس تمام تر اختیارات موجود ہیں، وہ اختیارات استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو سب سے اہم سوال ہے جو رانا ثناءاللہ صاحب سے ضرور پوچھا جانا چاہیے کہ جب شام کو وہ ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا چیف منسٹر صاحب کو تو اس کے بعد آگے کیا کرنا ہے؟ نیکسٹ جو موقع کے اوپر پنجاب کو کون چلائے گا؟ گورنر چلائیں گے؟ کب تک چلائیں گے؟ اگلے چیف منسٹر کا الیکشن کب ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ کیونکہ ہاؤس کے اندر تو موجودہ حالات میں کاف لیگ اور اگر جو پی ٹی آئی ایک سائڈ پہ کھڑے رہتے تو دوبارہ انہی کے پاس چیف منسٹری چلی جائے گی. تو میرے خیال میں جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو قانونی اور آئینی طور پر مختلف آرا سامنے آ رہی ہے، ماشاءاللہ سے جس طرح ہماری سوسائٹی، ہماری معاشرہ پوری طرح تقسیم ہے، ہمارے جو قانونی اور آئینی ماہرین ہیں وہاں پہ بھی ابھی یہ واضح تقسیم نظر آ رہی ہے. اکرم رایا صاحب ہوں، حامد خان صاحب ہوں، کل میں عابد زبیری صاحب کو بھی سن رہا تھا، بڑے وہ دماغ ہیں آئین اور قانون کے. ان کے خیال میں یہ جو بلایا گیا ہے اجلاس، گورنر صاحب نے بلایا ہے، اجلاس بلا تو سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا وقت دینا پڑتا ہے کہ جی اگلے 3-4 دن کے اندر آپ اپنا جو اعتماد کا ووٹ لے لیں. ظاہر ہے 24 گھنٹے کے اندر اگر لوگ یہاں موجود نہیں ہیں، ایم پی ایز کو ٹائم دیا جاتا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی ملک سے باہر ہے، کوئی آگے پیچھے ہے، تو ان کو چیف منسٹر کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے اپنا اعتماد کا ووٹ لیں اور بندے پورے کر کے دکھائیں. وہ رول نمبر 222 ہے غالباً پنجاب اسمبلی کا، اس حوالے سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو چیف منسٹر کو یہ بتانا پڑتا ہے اور اس کو یہ ٹائم دینا پڑتا ہے کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے. ساتھ ہی ساتھ میں جو غلطی کر بیٹھے ہیں میرے خیال میں جو اس وقت حکومتی اتحاد، وہ کر بیٹھا ہے کہ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ریزولوشن بھی آپ نے موو کر دی ہے. اس حوالے سے بھی آئین بڑا واضح ہے. اب ظاہر بات ہے 2 چیزیں آپ نے بھجوا دی ہے تو اسپیکر کہتا ہے جی میں آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ کی آ گئی ہے، اس پہ دیکھ لیں، کر لیں، اگر آپ کامیاب ہو جائے تو پنجاب کی سیاست میں ہلچل اس وقت مچی ہوئی ہے. بہت شکریہ بیورو چیف اسلام آباد خاور گھومن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سینئر اینکر وسیم بدامی ہمارے ساتھ موجود تھے.